بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ عمر ابن الخطاب دوسرا اور غالباً عظیم ترین مسلم خلیفہ عمر ابن الخطاب تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوجوان ہم عصر تھا اور پیغمبر ہی کے شہر مکہ میں پیدا ہوا۔ یہ اندازہ ہے کہ 586 عیسوی میں وہ پیدا ہوا، کیونکہ اس کا صحیح ترین سال پیدائش غیر معلوم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نئے مذہب کا سخت ترین دشمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تب اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا مضبوط ترین حامی بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قریبی مشیر تھا اور ان کی زندگی میں وہ اسی اعزاز کے ساتھ رہا۔ 632 عیسوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ فوراً ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے قریبی رفیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس سے اقتدار کی جنگ ہونے کا امکان سرد پڑ گیا اور سب نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا اولین خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کامیاب خلیفہ کی زندگی گزاری، لیکن 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس نے عمر ابن الخطاب کا نام دوسرے خلیفہ کے طور پر تجویز کیا۔ ایک بار پھر اقتدار کے لیے سرد جنگ ختم ہو گئی۔ 634 عیسوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور 644 عیسوی تک ان کی حکومت جاری رہی۔ تب ایک ایرانی غلام نے مدینہ میں اس کو شہید کر دیا۔ اپنے بستر مرگ پر انہوں نے 6 افراد کی ایک مجلس بنانے کی تجویز دی جو جانشین کا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح ایک بار پھر اقتدار کے لیے تنازع کا امکان مسترد کر دیا۔ مجلس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور خلیفہ منتخب کیا جو 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک خلیفہ رہا۔ عربوں نے انتہائی اہم فتوحات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں حاصل کی۔ بازنطینی سلطنت کے ایک بڑا حصہ جو شام اور فلسطین پر مشتمل تھا پر عرب فوجیں حملہ آور ہوئیں۔ 636 عیسوی میں جنگ یرموک میں عربوں نے بازنطینی فوجوں کو شکست فاش دی۔ اسی سال دمشق بھی فتح ہوا۔ 2 سال بعد فلسطین بھی عرب ریاست کا حصہ بن گیا۔ 644 عیسوی تک فلسطین اور شام عربوں کے زیر نگین آ چکے تھے اور ترکی ان کی اگلی منزل تھی۔ 639 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کا ایک اہم حصہ مصر وہ بھی فتح کر لیا گیا۔ عربوں نے 3 برسوں کے اندر مصر کی فتح مکمل کر لی۔ ایرانیوں کی ساسانی سلطنت کا ایک اہم جزو ایران تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے ہی عربوں نے اس پر حملے شروع کر دیے تھے۔ 637 عیسوی میں عربوں کی سب سے اہم فتح جنگ قادسیہ تھی۔ تمام عراق 641 عیسوی تک عرب ریاست کا حصہ بن چکا تھا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر عرب فوجوں کی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ مشرق میں انہوں نے کم وقت میں ہی ایران کی فتح مکمل کر لی اور مغرب میں وہ شمالی افریقہ سے آگے جا چکے تھے۔ جس قدر اہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات تھی، ان کی برقراری بھی اسی قدر تھی۔ ایران کی آبادی کا زیادہ حصہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر انہوں نے جلد ہی اپنی علیحدہ خود مختاری حاصل کر لی۔ شام، عراق اور مصر عرب تہذیب میں ڈھل گئے اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ بلا شک و شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خاص حکمت عملیاں ترتیب کرنی پڑی تاکہ عظیم سلطنت کے انتظامات کے ساتھ ساتھ عرب فوجوں کی فتوحات بھی بڑھیں۔
اس نے فیصلہ کیا کہ عرب عسکری فوج کے ساتھ مقامی لوگوں سے علیحدہ علاقوں میں رہیں گے۔ مفتوحہ لوگ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں گے اور وہ پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ خاص ہدایت دی کہ ان کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ ان اقدامات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ عرب فتوحات مقدس جنگ کا حصہ نہیں بلکہ ایک قومیت پرستانہ جذبے کے ساتھ لڑی گئی جنگیں تھیں۔ تاہم اس میں مذہبی عنصر کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیاں زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے فروغ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت اہم ہے۔ ان سریع الرفتار عرب فتوحات کے بغیر اسلام کا پھیلاؤ شاید ممکن نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ مفتوحہ علاقے عرب تمدن کا گہوارہ بن گئے۔ ظاہر ہے کہ تمام کامیابیوں کا اصل محرک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کو نظر انداز کرنا ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ اس امر میں کچھ لوگوں کو تعجب مزید ہوگا کہ مغرب میں عمر ابن الخطاب کی شخصیت اس طرح مشہور نہیں ہے، تاہم ان کو شارلیمان اور جولیس سیزر جیسی مشہور شخصیات سے بلند درجہ تفویض کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام فتوحات جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واقع ہوئی، اپنے حجم اور پائیداری میں بہت اہم ہے، جو سیزر یا شارلیمان کے زیر سایہ ہوئیں۔